میں 5 سال کی تھی، اغوا کاروں نے مجھے اغوا کر لیا۔ 5 سال کی عمر میں مجھے اغوا کاروں نے اغوا کر لیا تھا۔ نہ جانے وہ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے اور کیوں مجھے لے گئے، یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ جب میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی، میں 16 سال کی ہو چکی تھی۔ اس تمام عرصے میں مجھے قید میں رکھا گیا، کبھی دھمکیاں دی گئیں، کبھی بہلایا گیا، لیکن میرا ذہن، میرا دل، میرا وجود ہر وقت صرف ایک ہی دعا مانگتا رہا کہ ایک دن میں اپنے ماں باپ کے گھر واپس لوٹ جاؤں۔ مجھے اپنے گھر کا پتہ آج بھی یاد تھا۔ جب میں وہاں پہنچی تو گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ماں نے دروازہ کھولا، لیکن ایک اجنبی نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے میں کوئی عام سی فقیر یا نوکرانی ہوں۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بی بی مجھے نوکرانی چاہیے۔ انہوں نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر کہا، آ جاؤ، فی الحال کام والی کی ضرورت بھی ہے۔ میں نے ان کا فیصلہ تسلیم کر لیا۔ دل میں صرف ایک ہی ارادہ تھا کہ جب وقت مناسب ہوگا میں اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ ہر دن، ہر لمحہ ان کے درمیان رہ کر خود کو سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میں انہیں روز دیکھتی، ان کی باتیں سنتی، ان کے قریب رہتی، لیکن ان کو یہ نہ بتا پاتی کہ میں ہی ان کی گمشدہ بیٹی ہوں۔ ایک دن میں نے اپنی ماں کو اور والد کو کچھ باتیں کرتے سنا جس نے میرے قدموں تلے زمین نکال دی۔ وہ کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بس کل شام کو سب طے ہو جائے گا، لڑکی کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ میری شناخت کے بغیر ہی مجھے کسی اور کو بیچنے والے تھے۔ میں لرز گئی۔ میرے اندر کی بیٹی چیخنے لگی، ماں میں تمہاری ہوں، پہچانو مجھے۔ لیکن میں نے خود کو سنبھالا، موبائل اٹھایا اور فوراً پولیس کو کال کر دی۔ یہ سب ایک لمحے کا فیصلہ تھا، لیکن شاید میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ۔ جیسے ہی پولیس کو کال کی، میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ فیصلہ درست تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ہی جھوٹا ثابت کر دیا جائے۔ لیکن میں نے حوصلہ کیا۔ اس گھر میں رہنا اب خطرناک تھا۔ یہ گرمیوں کے دن تھے، دوپہر کا وقت تھا، ہر کوئی اپنے اپنے کمروں میں سو رہا تھا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور دبے قدموں سے گھر سے باہر نکل گئی۔ یہ محلے کی وہی گلیاں تھیں جنہیں میں بچپن میں جانا کرتی تھی، لیکن اب ہر چیز اجنبی لگ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ میں ایک گلی سے دوسری گلی میں داخل ہو گئی۔ ہر موڑ پر خوف تھا کہ کوئی پہچان نہ لے، لیکن میرے چہرے پر وقت نے اتنے نقش بدل دیے تھے کہ پہچاننا مشکل تھا۔ آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اتنے برسوں بعد اپنے ماں باپ کو سامنے دیکھنا، ان کے درمیان رہنا اور پھر بھی ان کا مجھے نہ پہچاننا، یہ سب میری برداشت سے باہر تھا۔ لیکن مجھے اب یہ سب برداشت کرنا ہی تھا۔ اب میں خاموشی توڑنے کے بہت قریب تھی۔ اسی رات کھانے کی تیاری کے دوران میری ماں نے مجھے باورچی خانے میں بلایا اور کہا، دیکھو تم نے کام اچھا کیا ہے، لیکن اگر کوئی بات مناسب نہ ہو تو بتا دینا، میں ویسے ہی تمہیں اجرت دیا کروں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بی بی، جیسا آپ کا حکم۔ کھانا تیار کر کے میں نے ڈائننگ ٹیبل پر لگایا۔ سب افراد خوشی سے محو گفتگو تھے۔ میری ماں کی سالگرہ تھی۔
گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا کبھی ایسا وقت آئے گا جب وہ مجھے پہچان لیں گے۔ رات کے وقت میں نے اپنی ماں اور ایک عورت کی گفتگو سنی۔ وہ کہہ رہی تھی یہ لڑکی اب بڑی ہو گئی ہے، اگر وقت پر سودا نہ کیا تو دیر ہو جائے گی۔ یہ سن کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہی عورت جو میری ماں تھی اب میرا سودا کرنے جا رہی تھی، کیونکہ وہ مجھے پہچانتی ہی نہیں تھی۔ پولیس کے آنے کی خبر سن کر گھر میں ہلچل مچ گئی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، پولیس واقعی گیٹ پر کھڑی تھی۔ میری ماں نے ایک اور عورت سے کہا، فرا تم پچھلے دروازے سے چلی جاؤ، وہ لوگ مجھے پکڑ لیں گے۔ میں دروازے کے قریب آئی اور ایک لمحے میں ہمت جمع کی، دروازہ کھلا اور پولیس کے سامنے آ گئی۔ میں نے کہا میرا نام عائشہ ہے، میں اس گھر کی گمشدہ بیٹی ہوں، مجھے 5 سال کی عمر میں اغوا کیا گیا تھا۔ پولیس نے مجھے اندر لے جا کر والدین کے سامنے کھڑا کر دیا۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگے، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میری ماں چیخ اٹھی، لیکن میرے پاس ثبوت تھا، بچپن کی تصویر، میری چھوٹی انگلی پر کٹا ہوا نشان جو صرف میری ماں کو معلوم تھا۔ والد کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ انہوں نے میری ماں کی طرف دیکھا، یہ تو وہی نشان ہے، یہ ہماری بیٹی ہے۔ ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تمہیں پہچان نہ سکی۔ میں بھی رو دی، ماں بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے پہچان لیا۔ پولیس نے ان اغوا کاروں کو گرفتار کر لیا جو ہمارے جاننے والے ہی تھے۔ میرے ماں باپ نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے انہیں گلے لگا لیا۔ یہ کہانی صرف میرے بیچنے کی نہیں بلکہ میرے حوصلے کی بھی ہے۔ 5 سال قید، 10 سال جدائی، لیکن آخر کار سچ جیت گیا اور میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی، مگر دل میں بہت سے سوالات تھے۔ میرے ذہن میں مسلسل یہی گردش کر رہی تھی کہ کیسے یہ سب میرے ساتھ ہوا۔ میری اپنی ماں اور والد کی نظروں کے سامنے گزرتا یہ سب واقعہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں جانتی تھی کہ سچائی سامنے آنا ضروری ہے، مگر حالات میرے خلاف تھے۔ گھر میں سکون کی بجائے ایک طرح کا خوف اور بے چینی کا ماحول تھا۔ میرے قدم دھیرے دھیرے زمین پر پڑ رہے تھے، جیسے ہر قدم میرے ماضی کے بوجھ کو مزید بڑھا رہا ہو۔ میں نے اپنے کمرے کی طرف رخ کیا اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی۔ میں نے سوچا اب مجھے اپنی کہانی خود سنانی ہوگی، ورنہ شاید کبھی سچ نہیں سامنے آئے گا۔ میں نے دل سے دعا کی کہ اللہ مجھے ہمت دے۔ رات گزرتی گئی اور میں نیند کی دنیا میں نہیں جا سکی۔ میرا ذہن مسلسل اپنے اس دنوں میں جا رہا تھا جب مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ 5 سال کی بچی تھی میں، معصوم اور بے پناہ خوف میں گھری ہوئی۔ وہ لمحات، وہ لوگ، وہ باتیں جو میں نے دیکھی اور سنی تھیں، سب میری یادداشت میں گونج رہے تھے۔ اس دن کی صبح مجھے اچھی طرح یاد تھی جب میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی۔ میں نے گلیوں میں چھپ کر قدم بڑھائے، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگتا تھا کہیں میرا دل رک جائے گا۔ مجھے گھر کا پتہ یاد تھا اور بس اسی امید میں نے اپنی منزل کی طرف دوڑ لگائی۔ لیکن جب میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تو ماں نے مجھے نوکرانی سمجھ لیا۔ اس لمحے میرے دل کو ایک اور چوٹ لگی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے کہا کہ مجھے نوکرانی پر رکھ لو، بس مجھے یہاں رہنے دو۔ وہ لوگ میری باتوں کو سن کر تھوڑے نرم ہوئے اور مجھے گھر میں رکھ لیا۔ میں نے اپنے اندر صبر کا دامن تھاما اور صحیح وقت کے انتظار میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ پر جب میں نے سنا کہ ماں اور والد کے درمیان کوئی بات ہوئی جس میں وہ میرا سودا کر رہے تھے، میرے قدم دوبارہ لرز گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ میں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی اور مدد مانگی، مگر میں جانتی تھی کہ یہ صرف شروع تھا۔ میرے گھر والے اور کچھ دوسرے لوگ میرے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور میں ایک ایسے جال میں پھنس گئی تھی
جہاں سے نکلنا آسان نہ تھا۔ گرمیوں کی شدت تھی اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، مگر میرا دل ایک طوفان کی طرح بے قرار تھا۔ میں نے دبے قدموں کے ساتھ گھر سے نکلنا شروع کیا۔ گلیوں سے گزر رہی تھی، دل دھڑک رہا تھا اور خوف نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے جب میں اپنے والدین کو اپنے سامنے دیکھ رہی تھی، مگر ان کے چہرے بے حس تھے۔ ان سے بات کرنا، ان کی نظروں میں اپنا آپ دیکھنا میرے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں صحیح وقت پر اپنی حقیقت نہ بتاؤں تو شاید یہ سب کچھ ختم ہو سکے۔ میں نے اپنی ماں کو کھانا بنایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر دل کہیں اور تھا اور سوچوں کا سمندر میرے ذہن میں چھایا ہوا تھا۔ ماں کے سالگرہ کے دن گھر میں تیاریاں کی گئیں، دیواریں، فرنیچر اور ہر چیز کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، مگر میرے دل میں اداسی کی گہرائی تھی جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں نے اپنے بچپن کی یادوں کو دہراتے ہوئے سوچا کہ میں نے یہ 10 سال کیسے گزارے۔ وہ گھر جہاں میں بڑی ہوئی تھی، دوست بنائے تھے، کھیل کھیلتے تھے، مگر پھر بھی مجھے باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ میرے دوست کھیلنے جاتے مگر میں گھر کے اندر قید تھی، اور یہ قید صرف جسمانی نہیں بلکہ دل کی بھی تھی۔ سکول جانا بھی ایک خواب تھا جو کبھی پورا نہ ہو سکا۔ میں اپنے کمرے میں بند تھی اور میری ماں نے مجھے بتایا کہ باہر جانا میرے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، مگر میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ کیوں۔ ایک دن میں گھر کے مشترکہ کے کمرے میں گئی، وہاں سے آتی ہوئی آوازوں نے میرا دل دہلا دیا۔ میں نے چھپ کر سنا کہ پولیس بلائی جا چکی ہے، میرا بچنا مشکل ہو چکا ہے۔ میرے سامنے کی دنیا جیسے تیزی سے بکھر رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے خلاف سازش کر دی ہو یا میرے خلاف ثبوت اکٹھے کر لیے ہوں۔ ماں نے کہا کہ میں گھر کے پچھلے دروازے سے نکل جاؤں ورنہ خطرہ ہے۔ میں نے اندر سے خوف محسوس کیا، مگر باہر نکلنا میری آخری امید تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا سوال تھا کہ آخر مجھے گھر سے کیوں اٹھایا گیا اور کون اس کے پیچھے ہے، مگر میں پوچھ نہیں سکی کیونکہ میرے لیے یہ جاننا زیادہ خطرناک تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ کچھ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی، بس اپنی حفاظت کرتی ہیں۔ ماں نے کہا کہ میرے والد نے ہمیں ہمیشہ مسائل میں گھمایا اور اس لیے مجھے ان سے محفوظ رکھا گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں کسی طرح سے بچ جاؤں اور کسی بھی صورت میں میری حفاظت ہو۔ اب میں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ زندگی میں ہر چیز ممکن نہیں ہوتی اور کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں قبول کرنا پڑتی ہے، چاہے وہ کتنا بھی کڑوا کیوں نہ ہو۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ آگے بڑھنا ہے اور ماضی کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف جانا ہے۔ اس طرح میں نے اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کیا، جہاں میں نے خود کو مضبوط بنانے کی ٹھانی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنے حق کے لیے لڑوں گی اور کسی بھی حالت میں اپنی شناخت چھپانے نہیں دوں گی۔ یہ راستہ آسان نہیں تھا، مگر میرے اندر ایک نئی امید جاگ اٹھی تھی جو مجھے اندھیروں سے باہر نکال سکتی تھی۔ مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ گھر میں ایک طرح کی تناؤ کی فضا تھی اور باہر کی دنیا بھی میرے لیے کوئی سہولت نہیں لائی تھی۔ ہر روز مجھے یہ سوچ کر جینا پڑتا تھا کہ کیا کل کا دن بہتر ہوگا، کیا میری حقیقت سب کے سامنے آئے گی۔ میرے والدین بھی اپنی کشمکش میں مبتلا تھے۔ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے کہ یہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہے، مگر میں جانتی تھی کہ سچائی ان کے لیے ایک بھاری بوجھ ہے۔ وہ خوف زدہ تھے اور شاید اسی خوف نے انہیں مجھ سے دور کر دیا تھا۔ میں نے اپنی ماں کے چہرے پر جھلکتی پریشانی دیکھی اور اپنے باپ کی آنکھوں میں چمکتی بے بسی۔ ان سب کے باوجود میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری خود لوں گی، اپنے آپ کو مضبوط بناؤں گی اور وہ سب کچھ جیتوں گی جو کبھی میرا حق تھا۔ میں نے تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ تعلیم ہی وہ روشنی ہے
جو اندھیروں کو ختم کر سکتی ہے۔ روزانہ سکول جانا، کتابیں پڑھنا اور خواب دیکھنا میرے لیے نئی دنیا کی تلاش تھی۔ رفتہ رفتہ میں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد بھی حاصل کی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ملے جو میرے دکھ کو سمجھتے تھے اور میرا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ ان کے تعاون سے میں نے اپنی چھپی ہوئی حقیقت کو سامنے لانے کی جرأت پیدا کی۔ پولیس اور عدالتوں میں میرے کیس کی سماعت شروع ہوئی اور میں نے ہمت نہیں ہاری۔ آخر کار سچائی نے اپنی راہ بنا لی۔ میرے اغوا کار پکڑے گئے اور میں نے اپنی آواز کو بلند کیا۔ میری کہانی نہ صرف میرے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بن گئی۔ لوگوں نے میری ہمت کو سراہا اور میں نے یہ ثابت کیا کہ ظلم کے خلاف لڑائی جیتنا ممکن ہے۔ آج میں اپنے گھر میں ہوں، اپنے والدین کے ساتھ، جو اب مجھے نہ صرف بیٹی بلکہ ایک طاقتور خاتون کے طور پر دیکھتے ہیں۔ میرا دل سکون سے بھر گیا ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکوں۔ میری کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ ایک نئی شروعات ہے جس میں میں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی رہوں گی۔ یہ وہ داستان ہے دل کو چھو جاتی ہے، ایک ایسی کہانی جو دکھ اور مشکلات کے باوجود امید اور ہمت کا پیغام دیتی ہے۔ زندگی میں مشکلات آئیں گی مگر ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ہر انسان میں طاقت ہوتی ہے، بس ہمیں اسے پہچاننا اور استعمال کرنا ہوتا ہے۔